آئیے آج ایک ایسی کتاب کے سفر پر چلتے ہیں جو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک روحانی رہنما ہے۔ نام ہے کشف المحجوب، وہ شاہکار جسے فارسی زبان میں تصوف کی پہلی جامع دستاویز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ چلیں مل کر اس کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو چلیے شروعات ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو صدیوں سے روحانی راستے کے مسافروں کے ذہن میں گونجتا رہا ہے کہ اگر کسی کا کوئی روحانی رہنما یعنی پیر نہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب کشف المحجوب دیتی ہے۔ اور اس سوال کا جواب بھی کوئی عام جواب نہیں بلکہ ایک ایسے عظیم بزرگ کی زبان سے ہے جن کا نام ہی احترام کی علامت ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا، اگر کسی کا پیر نہ ہو، جب وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اسے پیر مل جائے گا۔ سوچے ذرا، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اس کتاب کی روحانی طاقت کا اعلان ہے کہ یہ خود ایک رہنما ہے۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے کتاب کا ایک تعارف ہوگا، پھر ہم ملیں گے اس کے عظیم مصنف حضرت داتا گنج بخش سے، وہاں سے ہم تصوف کی جڑوں تک جائیں گے، اس کے ارتقائی سفر کو سمجھیں گے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ آخر کشف المحجوب کو ایک لافانی خزانہ کیوں سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے پردے کے پیچھے دیکھتے ہیں اور اس عظیم شخصیت سے ملتے ہیں جنہوں نے یہ شاہکار تخلیق کیا، حضرت علی حجویری، جنہیں دنیا محبت اور عقیدت سے داتا گنج بخش کہتی ہے۔ آپ کا پورا نام تھا علی بن عثمان الجلابی الحجویری۔ آپ کی پیدائش ہوئی آج کے افغانستان کے علاقے غزنی میں تقریباً 400 ہجری میں۔ آپ ایک عظیم صوفی عالم اور ولی تھے، لیکن دنیا نے آپ کو جو لقب دیا وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے، داتا گنج بخش، یعنی وہ ذات جو روحانی خزانوں کو بے دریغ عطا کرتی ہے۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ ہے علم کا یہ مقدس سلسلہ، جسے سلسلہ کہتے ہیں۔ اسے ایک سونے کی زنجیر کی طرح سمجھیں جو نسل در نسل استاد سے شاگرد تک علم کو منتقل کرتی ہے۔ حضرت علی حجویری کا سلسلہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر حضرت حسن بصری اور جنید بغدادی جیسے ستاروں سے گزرتا ہوا آپ کے اپنے استاد ابوالفضل محمد تک پہنچتا ہے۔ یہ اس علم کی گہرائی اور اس کے مستند ہونے کی ضمانت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ روایت شروع کہاں سے ہوئی؟ اس کی جڑیں آخر کتنی گہری ہیں؟ آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور تصوف کے آغاز کو دیکھتے ہیں۔ اس کی بنیادیں آپ دیکھیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ملتی ہیں، اصحاب صفہ کی جماعت میں۔ یہ وہ خاص صحابہ تھے جنہوں نے دنیا کی چکا چوند کو چھوڑ کر اپنی زندگیاں روحانی علم کے لیے وقف کر دی تھیں۔ تصور کریں، وہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک سادہ سے چبوترے صفہ پر رہتے تھے، جہاں ان کا ایک ہی مقصد تھا، عبادت اور علم کا حصول۔ ان کی تقویٰ سے بھری زندگیاں، دنیا سے وہ بے رغبتی اور اللہ کی محبت، یہی وہ چیزیں تھیں جو بعد میں آنے والے تمام صوفیاء کے لیے ایک بہترین نمونہ بن گئیں۔ تصوف کی اصل روح، اس کی بنیادی اقدار، وہ سب براہ راست انہی صحابہ کے طرز عمل سے لی گئی ہیں۔ ان بنیادوں پر تصوف کا سفر صدیوں پر محیط ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ روایت وقت کے ساتھ ساتھ کیسے پروان چڑھی اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ یہ ٹائم لائن اس ارتقائی سفر کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کا دور، جو تقویٰ کا اصل نمونہ تھے۔ ان کے بعد تابعین کا دور آیا، جس میں حضرت حسن بصری جیسی شخصیات نے شمع کو روشن رکھا۔ پھر تقریباً 200 ہجری تک آتے آتے تبع تابعین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوفی کی اصطلاح پہلی بار استعمال ہوئی اور روحانی تربیت کے لیے پہلی خانقاہ یعنی مرکز بھی قائم ہوا، اور آخرکار چوتھی اور 5ویں صدی میں حضرت جنید بغدادی اور خود حضرت علی حجویری جیسے عظیم اساتذہ کا دور آیا، جنہوں نے اس علم کو تحریری شکل دی اور اسے ایک منظم علم کے طور پر پیش کیا۔ اس سفر میں صرف ظاہری ترقی نہیں ہوئی بلکہ دلوں کی سوچ میں بھی ایک انقلاب آیا۔ ابتدائی تصوف میں اللہ کی عظمت کا خوف اور تقوی مرکزی حیثیت رکھتے تھے، جیسا کہ ہم حضرت حسن بصری کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر حضرت رابعہ بصری جیسی عظیم ولیہ کے ساتھ ایک نیا باب شروع ہوا، جہاں اللہ سے بے پناہ محبت یعنی عشق الہی روحانی سفر کی بنیاد بھی بنی اور منزل بھی۔
تو اس تاریخی اور روحانی پس منظر کے ساتھ اب ہم واپس اپنے مرکزی موضوع کی طرف آتے ہیں، کشف المحجوب۔ آخر کیا چیز اس کتاب کو، جو اس عظیم روایت کا ایک اہم حصہ ہے، ایک لازوال خزانہ بناتی ہے؟ اس کتاب کی قدر کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچئے۔ مورخین کا ماننا ہے کہ حضرت علی حجویری نے کم از کم 9 اور بڑی کتابیں لکھی تھیں، اور وہ سب وقت کی گرد میں گم ہو گئیں۔ کشف المحجوب ان کا واحد بڑا علمی خزانہ ہے جو آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہ حقیقت اسے صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک معجزہ بنا دیتی ہے۔ اگر اس کتاب کو ایک نظر میں دیکھیں تو اس کی خصوصیات ہی اس کی عظمت کی گواہ ہیں۔ یہ فارسی زبان میں لکھی گئی، جس نے علم کو ایک بہت بڑے حلقے تک پہنچا دیا۔ اس کی ہر بات کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھی گئی، جس نے اسے مستند بنایا۔ اس کا مقصد تصوف کے نام پر موجود غلط فہمیوں کو دور کرنا اور حقیقی روحانیت کا راستہ واضح کرنا۔ اور سب سے اہم بات، یہ خشک علمی زبان میں نہیں لکھی گئی بلکہ عام لوگوں کے لیے، تاکہ ہر کوئی اس سے فیضیاب ہو سکے۔ اور اس کی تاریخی اہمیت کو تو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فارسی زبان میں تصوف پر لکھی گئی پہلی جامع کتاب تھی۔ اس ایک قدم نے گہرے روحانی علم کے دروازے ان لاکھوں لوگوں کے لیے کھول دیے جو عربی نہیں جانتے تھے۔ یہ کتاب ایک انسائکلوپیڈیا کی طرح ہے۔ اس نے تصوف کی پیچیدہ اصطلاحات کو آسان بنایا، روحانی راستے کے مختلف مراحل اور مقامات کو واضح کیا۔ اس نے ہم سے پہلے گزرنے والے عظیم صوفی اساتذہ کی زندگیوں اور ان کی تعلیمات کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا، اور اسی وجہ سے یہ صدیوں تک بعد میں آنے والے ہر ولی اور عالم کے لیے ایک بنیادی رہنما کتاب بنی رہی۔ خاص طور پر برصغیر میں تصوف کی حقیقی روح کو پھیلانے میں اس کا کردار مرکزی رہا ہے۔ تو آخری سوال یہ اٹھتا ہے کہ 900 سال پرانی یہ کتاب آج بھی اتنی اہم کیوں ہے؟ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ جواب بہت سادہ اور بہت گہرا ہے، کیونکہ یہ روحانی سفر کا ایک لازوال نقشہ ہے۔ زمانے بدل سکتے ہیں، تہذیبیں بدل سکتی ہیں، لیکن انسان کی روح کی تلاش وہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ کشف المحجوب اسی تلاش کا رہنما ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو، جیسا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا، آج بھی ہر اس شخص کے لیے ایک پیر، ایک رہنما ہے جو سچائی کی تلاش میں ہے۔